اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے منکروں کو پہلے حشر کے لیے ان کے گھروں سے نکال باہر کیا ہے۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ کبھی اس طرح نکلیں گے، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ ان پر وہاں سے آ پہنچا جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی۔ وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ سو عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو۔ اور اگر اللہ نے ان کے لیے اسی طرح جگہ جگہ سے اجڑنے کی سزا نہ لکھتی ہوتی تو وہ انہیں دنیا ہی میں عذاب دے ڈالتا، اور قیامت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو اللہ کا مقابلہ کریں وہ اسی انجام کو پہنچتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ انہیں اعتراض ہے تو پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ کھجوروں کے جو درخت ان پر حملے کے وقت تم نے کاٹ دیے، یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اور اس لیے ہوا کہ وہ ان نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ اور منافقین پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ جو اموال اللہ نے ان یہودیوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، تو ان پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے کہ ان پر تمہارا کوئی حق قائم ہو، بلکہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ان بستیوں کے لوگوں سے اللہ جو کچھ اپنے رسول کی طرف پلٹائے وہ اللہ اور رسول اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے۔ اور رسول کا منصب یہی ہے کہ جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر یہ خاص کر ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہوئے آئے ہیں، یہی راست باز ہیں۔ ان منافقین کے برخلاف جو لوگ اس دیار کو ان سے پہلے ٹھکانہ بنائے ہوئے اور اپنا ایمان محکم کیے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ان کے بعد اب ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجروں کو دیا جا رہا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے، اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود ضرورت مند ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خود غرضی سے بچا لیے جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ جو ان کے بعد آئے ہیں وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے، اور ان اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ پیدا ہونے دے۔ پروردگار تو بڑا مہربان ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ تم نے دیکھے نہیں وہ لوگ جو منافقت میں مبتلا ہیں؟ وہ اپنے ان اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں جو پیغمبر کے منکر ہیں اور باقی رہ گئے ہیں، تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی لازماً تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات کبھی نہ مانیں گے، اور تم سے جنگ کی گئی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ وہ نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور بالفرض کریں گے تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں خدا سے بڑھ کر تمہاری دہشت ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔
یہ کبھی اکٹھے ہو کر میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ ان کی آپس میں سخت مخالفت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، درحالے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ جن کو شہ دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے اگلوں کے ساتھ ہوا ہے، جو ابھی کچھ پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ بالکل شیطان کی طرح ہیں کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جاؤ، اور جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سو دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اسے دیکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے خود ان کو انہیں بھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی نافرمان ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہ ہوں گے۔ یہ صرف جنت میں جانے والے ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ وہ غور کریں۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غائب و حاضر کا جاننے والا۔ وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ بادشاہ، وہ منزہ ہستی، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بڑے زور والا، بڑائی کا مالک۔ پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ وہی اللہ ہے، نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت دینے والا۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔